موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جو ہیں پورے ملک پر اثر انداز ہو رہے ہیں، پوری دنیا پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ہماری صوبائی حکومتوں کی تیاریاں نہیں ہیں، وفاقی حکومت کی تیاری نہیں ہے، ہم لوگ مر رہے ہیں؟ بھائی جان قومیں وہ ہوتی ہیں، میرے پردادا کہتے تھے باچا خان بابا کہ زندہ قوموں میں اور مردہ قوموں میں فرق یہی ہے کہ زندہ قوم اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں. اور وہ یہ مثال دیتے تھے کہ اگر سیلاب کا ریلا آ رہا ہے، جو زندہ قوم ہوگی وہ خود اٹھ کے سمجھیں گی اور اس سیلاب کے ریلے کا راستہ روکیں گی، پانی کا راستہ بدلیں گی، کچھ کریں گی لیکن اپنے آپ کو بچائیں گی. لیکن جو قوم مردہ ہوگی اس کو سیلاب آ کے لے جائے گی. ہم آج تک اپنے پانی کو جو پچھلا ہمارا الحمدللہ آپ دنیا میں نظر لگائیں تو پاکستان از ون آف دا کنٹری وچ از بلیسڈ ود واٹر. ٹھیک ہے ہمارے پاس ریئر علاقے ہیں ہمارے سندھ میں، ہمارے جنوبی پنجاب میں، لیکن آپ اوور آل دیکھیں تو جو پاکستان میں جو پانی کا نظام ہے اور جس طرح کا پانی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم اس کو استعمال نہیں کر پائے. 80% 90% پانی ہمارا سمندر میں جا رہا ہے وداؤٹ اینی یوزیج. اور میرے خیال میں آج تک میں نے پاکستان میں بہت کم دیکھا ہوگا، لیکن کسی شہر میں یا کسی کمیونٹی میں نے بارش کے پانی کے لیے ڈیم نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا؟ یہ پلاننگ ہوتی ہے. پاکستان میں ہمارا تو سب کچھ ایسے ہی ہے بھائی. ہم تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اس دن آگ لگ جاتی ہے، اس دن آپ کو بھی فکر، مجھے بھی فکر، سب کو فکر. 2 دن بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے، پچھلا واقعہ آپ بھی بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں اور اس پہ لگ جاتے ہیں. تو اس ملک میں آپ سوچیں جدھر اس دفعہ ہمیں پتہ چلا، کیونکہ میں تو پہلی دفعہ سینیٹر ہوں اور میں فوڈ اینڈ نیشنل سیکیورٹی میں ہوں، کہ ہمارے پاکستان میں کوئی فوڈ پالیسی نہیں ہے. تو اس ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے لیکن ڈراسٹک اسٹیپس لینے ہیں. اور یہ اسٹیپس یہ نہیں ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. ہمیں اس ملک کی آبادی چاہیے کہ نہیں ہمیں توپ اور ٹینک چاہیے. آج بھی تاثر یہ ہے کہ نہیں ہمیں توپ چاہیے، ٹینک چاہیے، جہاز چاہیے. آپ بھی کہہ رہے ہیں سب جنونی پاکستانی کے نہیں بھائی، توپ ٹینک ہمارے پاس پہلے اتنے اچھے ہیں کہ ہم ہندوستان کو ہرا دیے. لہٰذا اب وہ توپ ٹینک کو چھوڑ کے ہمیں تھوڑا ترقی اپنے ملک پہ کریں. ہم کوئی انفراسٹرکچر بنا لیں. اس صدی میں جس ملک میں لوگوں کو بجلی نہیں فراہم ہو رہی، اس صدی میں اس ملک میں لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم نہیں ہیں، تو اس ملک میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے. اس سے مزید میں سمجھتا ہوں کہ فار دی ورلڈ یہ جو معاشرتی تبدیلی ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن یہ پرابلم بنیادی طور پہ ان ملکوں کے لیے ہے جن کے پاس اور کوئی پرابلم نہیں. ہمارے پاس 1000 پرابلم ہے اور یہ بھی ان میں سے ایک پرابلم ہے. خدا کرے یہ نظام ان مسائل کی طرف چلے.